بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں منصوبے بنائے، یہاں تک کہ حاملہ خواتین کے نگرانی کے لیے دائی کے ساتھ اپنے کچھ سپاہی بھی رکھے، ہر دائی کے ساتھ اپنے سپاہی رکھے، اور کچھ سپاہی ایسے جو گاؤں وغیرہ جو فرعون کا علاقہ تھا وہاں ڈیلی کے حساب سے چکر لگاتے رہے تاکہ کوئی حاملہ خواتین کسی لڑکی کو جنم دے اور اس کو اسی وقت ذبح کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ فرعون کی قوم یعنی قبطیوں نے فرعون کو بنی اسرائیل کی قوم میں افرادی قوت کے کم ہونے کی شکایت کرتے ہوئے کہا، ان کے لڑکے فی در فی قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بڑے لوگ بھی آگے چل کر فنا ہو جائیں گے، تو جو مزدوری اور چھوٹے موٹے گھٹیا کام ان سے لیا جا رہا ہے وہ پھر قبطیوں کو کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں سن کر فرعون نے دوسرا حکم جاری کیا کہ 1 سال تو ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے جبکہ دوسری برس چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس سال میں پیدا ہوئے جب مارنا منع تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عین قتل والے سال پیدا ہوئے، جس پر آپ کی والدہ سخت تنگ دل اور پریشانی میں مبتلا ہوئی، کیونکہ حمل کے زمانے میں تو آپ نے حتی الوسیع اس چیز کو خوب چھپایا تھا، اور اللہ کے فضل سے ویسے آپ پر حمل کی علامت ظاہر نہ ہوئی تھی، مگر اب تو معاملہ روز روشن کی طرح واضح تھا۔ اب کس طرح اپنے لال کو چھپائیں اس غم و فکر میں تھی، چونکہ آپ کا گھر دریا کے کنارے پر تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک صندوق بنا کر بچے کو اس میں رکھو اور صندوق کو کسی رسی سے باندھ لے، بچہ صندوق میں ہی رہے، آپ ان کو اسی حالت میں دودھ پلاتی رہے، جب کسی کے آنے کا خوف ہو تو صندوق کو دریا میں بہا دے اور ڈوری کا سرا اپنے پاس کہیں باندھ کر رکھے، جب لوگ چلے جائیں تو پھر واپس کھینچ لے۔ تو آپ ایسا ہی کرتی رہی۔ فرمان الہی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ ترجمہ کریں گے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چونک گئے، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔